ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنے ولی کامل کی صحبت سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج مولا جو بات رکھے ہمارے سامنے ایمان کی، وہ ہر کوئی نہیں رکھ سکتے الحمدللہ، کیونکہ ایمان جو ہے نا اصل ہے، ایمان اصل ہے۔ ایمان کی بات آج دنیا میں بہت کم جگہوں پر ملتی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے نا کس چڑیا کا نام ہے نہیں معلوم، آج بڑے بڑے علماء کو بھی نہ معلوم، معذرت کے ساتھ، کیونکہ علماء کو بولنا ہمارا، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ برابر کام کر رہے ہیں، ہم ان کو ایگری کر سکتے، ان کا انکار نہیں ہے ہمارے پاس، وہ اپنے ہر کوشش کر رہے یعنی ظاہری اعمال کی، لیکن جو ایمان کی بات ہے وہ صرف اور صرف اللہ والوں کی بارگاہ میں ملتی۔ بڑے سے بڑے عالم، فاضل، کامل، حافظ قرآن جتنے بھی یعنی جامعہ سے فارغ ہو کے آتے نا، وہ تمام اپنی جگہ محنت کرے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جزا دیں گے برابر، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں، نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام کا تمام چیز کرنے کے بعد اس میں یہ ان کے بعد جتنے بھی یعنی چیپٹرس رہتے ہیں، اس میں پورے فقہ کے مسائل رہتے ہیں اس میں، لیکن تزکیہ نفس نہیں رہتا یہاں پر۔ یہ جو جامعہ نظامیہ میں جو جامعہ میں جتنے بھی لوگ فارغ ہیں اس کے، تو وہاں پہ تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفس اگر ہونا ہے تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہوتا، کیونکہ تزکیہ نفس ہوا تو ہی ایمان والا بنتا۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل سے نکلنا، جب تک کہ ایمان والے نعمت ہے۔ ایک ہی شرط ہے، دل میں اگر ایمان آنا ہے تو دل میں یعنی دل کا کلمہ اپنا ایمان والا ہونا ہے، تو ایک ہی شرط ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جانا، جب تک کہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ دنیا کی محبت نکلنا بولے تو تکلیف ہوتی تھوڑا، نہیں یہ میرا نہیں، بڑی محنت سے میں گھر بنایا، اتنا بہترین گھر بنایا، لگژری گھر بنایا، ایک دم اے سی لگایا، اس میں سینٹرل اے سی لگایا، نہیں جپسم کا کام کیا، لپم فنیشنگ کرا، ساگوان کی لکڑی لگایا، پورا ہر چیز لگا کے اچھا بنایا، اس کے بعد میں اگر یہ میرا نہیں ہے بولے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اتنی محنت کر کے زندگی بھر لگا دیا، پورا پیسہ کما کے گھر بنا کے، میرا نہیں ہے بولے تو یہاں پر جو اللہ والوں کی بارگاہ میں کیا یہ تمام کے تمام چیزیں میرے نہیں بول دینا ہے بس، نہیں۔ سب سے پہلے جب اللہ والوں کی بارگاہ میں آتا ہے مرید تو فنافی شیخ ہونا پڑتا۔ اگر وہ فنافی شیخ نہیں ہو کے ڈائریکٹ اگر فنافی الرسول ہو گیا، فنافی اللہ ہو گیا، تو شیطان وہاں سے پھر اس کو گراتا، نہیں۔ شیطان عام مسلمان کے پاس نہیں آتا، شیطان کا کام عام مسلمان کے پاس نہیں آتا انہیں۔ شیطان جیسے شراب خانے میں ملتا ہمارے کو، شیطان جوا خانے میں ملتا، نہیں وہاں کہاں ملتا، اس کا کام کہاں ہے؟ انہیں سیدھے راستے پہ انہیں مسجد میں ملتا، انہیں شیطان مسجد میں ملتا، خانخواہوں میں ملتا، نہیں ایسے دینی یعنی اجتماعات جہاں پہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے وہاں پر ملتا، نہیں؟ شیطان وہاں پر، شیطان سے مقابلہ کرنا، شیطان وہاں پر ہے، ایسے جگہوں پر نہیں ہے۔ اور ایک بات، مسجد میں تقویٰ بتانا کمال نہیں ہے، مسجد کے اندر ایسے ہمارے حلقوں میں بیٹھ کے تقویٰ ظاہر کرنا کمال نہیں ہے۔ آداب ہے وہ تو مسجد میں جانا ہے تو ٹوپی پہن کے جانا ہے، نہیں
لباس جو ہے سو نماز قبول ہو ایسا لباس پہن کے جانا ہے مسجد میں، نہیں حلقوں میں بیٹھنا ہے تو ایک الگ رونق رہتی تھی، وہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں، چہرے جمعے کی نماز میں تو کتنا بہترین منظر دکھتا، پورے نہا دھو کے کیسے آتے، کتنی رونق دکھتی پوری، نہیں دکھتی. تو وہاں پر تو متقی دکھتے پورے متقی دکھتے. وہ تقویٰ جیسے کوئی یعنی کیا بولتے تقویٰ نہیں ہے وہ حقیقت میں. تقویٰ کہاں پر ہے؟ وہ تو جب ہم بازار میں نکلتے نا، بازار میں جب نکلتے غیر محرم جاتے رہتی تو وہاں پر تقویٰ ہے مین. مسجد میں تو سب متقی دکھتے، مسجد میں کوئی دیکھتے، اگر مسجد میں کوئی غیر عورت آ بھی گئی تو ارے مسجد میں نہیں آنا بول کے بھجا دیتے. تو نہیں تقویٰ کہاں ہے؟ یعنی باہر نکلنے کے بعد عام مسلمان کے واسطے تو ایک غیر عورت غیر محرم ہے. اہل طریق جب کائنات پہ نظر ڈالتا ہے، اہل طریق کی بات بول رہا ہوں، جو شے پہ نظر ڈالتا اگر وہ شے اگر کسی مخلوق کی سمجھا تو اس کا جو غیر محرم کی نظر ہے، وہ جو شے پہ نظر ڈالنا یہ مولا کی ملک بول کے دیکھنا اہل طریق، یہ مولا کی ملک بول کے دیکھنا ہر شے پہ وہ اہل طریق رہتا ہو. عام مسلمان یہ فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، نمازاں پڑھ لیتے برابر سب کر لیتے. تو ہمارے پاس جو یہ محفل ہے ایمانی محفل ہے. ہم کیا کریں یہاں پر بیٹھ کے؟ اور ایمان جو مولا بھی بتائے کہ لا الہ الا اللہ سے چاہتا ہے ایمان جو ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے تو ہی ایمان. تو ہمارے اللہ والے دیکھو لا الہ الا اللہ پکڑ کے دیا، لا الہ الا اللہ چھوڑنا نہیں. ہر عمل میں لا الہ الا اللہ رہنا، ہر عمل میں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، خیرات ہو، جو بھی ہو، پہلے ایمان ہے سب سے پہلے. تو اللہ والوں کے پاس اصل ملتا، اللہ والوں کے پاس اصل ملا. ایک اب سمجھنے کے لیے بہل الدانا ایک اللہ والے گزرے، تقریباً لوگ پہچانتے ہیں، مجذوب تھے آپ کی ملاقات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. آپ بھی اللہ والے سے، کوئی عامت بھی نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ باادب اللہ والے آپ بھی نہیں. سمجھنے کے لیے آپ جیسو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سوال کیے کہ آپ کے اتنے مریدین ہیں تو آپ کھانا کس طرح کھاتے، پوچھے آپ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے آپ کا. تو آپ فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتا ہوں، ہاتھ صاف دھو لیتا ہوں. جب کھانے کو بیٹھتا ہوں تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرتا ہوں، کھانے کی دعا پڑھتا ہوں اور ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں ہر نوالے پر. پھر کھانا کھائے بعد پھر اس کا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کا کھانے کے بعد پھر ہاتھ بھی دھو دیتا ہوں. اور دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، یعنی کھانے کے جتنے بھی آداب ہے جو ہم کو معلوم ہے، عام مسلمان وہ سب کو معلوم ہے، نہیں تمام کے تمام آداب بتا دیا. بتانے کے بعد میں اب بحر الدانا جو سو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو کھانے کا جو سو آداب ہی نہیں معلوم آپ کو، نہیں آپ پریشان ہو جاتے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آخر مجھ سے کیا لغزش ہوگی، کیا چیز چھوٹی. تو آپ پکڑ لیتے، بتائیے کیا چیز چھوٹی مجھ سے. تو یہ جو واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے، اصل لیتے اللہ والے. بات کے چیزاں دیکھو ہر مسلمان کرتا، لیکن اصل ہے تو آپ فرماتے ہیں بحر الدانا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد یہ سب عمل. پہلے دیکھنا حلال ہے یا حرام ہے. اب آج ہم کیا کر رہے ہیں، حلال حرام کو ہٹا دیا نظر، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں بول کے جو آ رہا اس کو ڈبائے اس کو ڈبائے، فلاں کرے فلاں، پورا دال لے کے آتے گھر کو، آگے بیٹھ کے دسترخوان بچھا کے چلو بیٹا بسم اللہ بولو، دعا پڑھو، چلو بیٹا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھو، بیٹا ہاتھ دھو کے کھانا کی دعا یہ ہے، فلاں ہے. نہیں دسترخوان پہ آداب سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، کھائے بعد الحمدللہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. نہیں تمام کے تمام آداب بتاتے ہم لوگ، نہیں بتانا بھی چاہیے، انکار نہیں ہے. اب یہ چیز بولے تو بھائی یہ چیز نہیں سکھانا کیا بچوں کو، سکھانا نہیں، یہ اعمال ہے یہ پورے. نہیں مثال کے طور پر کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا، نہیں کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا، دسترخوان پہ کھانا، نہیں دو دانے بیٹھ کے کھانا، تمام کے تمام سنتیں ہیں، اعمال اچھے طریقے ہی ہے. نہیں لیکن اللہ والوں کی نظر دیکھو کیسا ہے. پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ نوالا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے بعد دسترخوان سے. یہ سب بات کیا بات ہے. نہیں اب یہ کیوں آئی بات، یہ نہیں آج لوگ جو ہے سو اللہ والوں کا دامن چھوڑ دیے،
قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے. اب مولا جو پیر کی بات رکھے، یعنی مولا پیر کی بات، پیر کا مرتبہ بتا دیا سمجھو پورا. یعنی مولا اللہ والوں کی بارگاہ میں ہے تو کیا چیز ملتی؟ دیکھو ایمان ملتا نہیں. جس طرح کھانے کے تمام ہم اولاد کو سکھا رہے ہیں آج نہیں، لیکن حلال ہے یا حرام ہے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ چیز کو نہیں. اسی طرح اعمال جو ہے نا، ہم نمازوں پہ نمازاں، نماز پڑھنا. بھائی نماز نے تو کیسا، چلو نماز کو چلو. ایک صاحب ہے فجر ہے 100 آدمی تو فون کرتے ہیں نماز کو اٹھاتے. ایک صاحب نہیں بھائی اصل نماز ہے، اصل نماز اٹھاؤ بھائی نہیں، اچھا کام ہے اٹھائیے. 100 آدمی 200 آدمی کو تو فون کرتے فجر کے ٹائم پہ. اب وہ بیچارے وہ 100-200 آدمی کو فون کرنے کے بجائے تہجد میں کرو وقت گزار لیا تو ایک جنا تو مولا سے مل لیتا نہیں. ایمان ہے تو مولا سے ملیں گے. نماز پڑھنے سے مولا سے ملاقات ہوتی، جبکہ نماز سے مولا سے ہم کلام ہوتے. اللہ تعالیٰ سے نماز ذریعہ ہے ملاقات کا، لیکن کیسا ملاقات ہونا؟ ایمان ہونا نا. نماز قائم کرنا ہے، 24 گھنٹے قائم رہنا نماز. اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. ہم کئی بار ہمارے بیانات میں تعلیمات میں آئے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے. تو نماز میں اللہ کیسا ملتا؟ ہمیشہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا بھائی، ہمیشہ متوجہ رہنا اللہ کی طرف. جو ساتھ رہتا اس کا ذکر نہیں کرتے ہم، جو ساتھ رہتا اس کا ذکر تھوڑے کرتے، اس کی طرف متوجہ رہتے ہم نہیں، اس کی طرف متوجہ رہتے ہر آن اس کی طرف متوجہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہر آن ہم متوجہ رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمیشہ نماز میں رہنا ہم نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں ہم کو وہ کیفیت نہیں آ رہی یار؟ کیونکہ ہم ایمان چھوڑ دیا. اصل نماز کو پکڑ لی. نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دینا، حج دینا، وہی دسترخوان کی مثال ہے، کھانے کی مثال ہے. سب سے پہلے حلال یا حرام دیکھنا نا. سب سے پہلے ایمان ہے نہیں ہمارے قلب میں، پہلے دیکھ لینا. ایمان ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھو 1,24,000 کم و بیش 1,80,000 پیغمبروں کو بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور آپ سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی ہم نے پیغمبروں کو بھیجا ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں ہی الہ ہوں، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی دعوت دو. تمام کے تمام پیغمبروں کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لے کر ہے تمام کے تمام. لیکن ہم آج لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں، سب چیزیں لے رہے مگر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں. اور سب سے پہلے اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے والا خود اللہ ہے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے والا اللہ ہے نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون فرما اللہ تعالیٰ نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، لیکن وہ کلمہ طیبہ کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ڈال دیے. کلمہ طیبہ کو پیچھے ڈال کے کیا کر رہے ہیں ہم؟ بس نماز روزہ. اب بولے تو لوگ سمجھتے کہ جیسے تم نماز کی بات، انشاءاللہ شب معراج کا پروگرام سے پہلے نماز کی بھی اہمیت رکھیں گے سامنے، کیا ہے نماز. لیکن ہم کلمہ طیبہ تو پڑھنا، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کرنا. دین میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے تو ہی ایمان والے بن سکتے. ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ ہی نہیں اللہ تک پہنچنے کا نہیں. جب اللہ تک پہنچ جائیں گے تو 24 گھنٹے نماز میں رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہیں. یہ وقتیہ نماز پڑھیں مہا مسلمان کی طرح نہیں. تو ہم گزشتہ کلمہ طیبہ کو سمجھ رہے تھے کہ آج ہم کو اور تھوڑا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے کہ جو یعنی کلمہ طیبہ کو ہم سمجھے تھے کہ کلمہ طیبہ میں 2 جز ہے. یہاں تک آئے تھے کلمہ طیبہ کے 2 جز ہے، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ کہیں گے پہلا جز ہے. اس کو کون سا جز کہیں گے؟ جز الوہیت. اور محمد رسول اللہ یہ کیا ہے؟ دوسرا جز ہے، اس کو کہیں گے جز رسالت. اب جز الوہیت کو جز الوہیت کیوں کہا جاتا ہے؟ معلوم ہونا نا ہمارے کو کہ جز الوہیت کو جز الوہیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا تذکرہ ہے. اور جز رسالت کو جز رسالت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس کو جز رسالت کہا جاتا ہے.
جزء الوہیت میں ہم دیکھیں گزشتہ 4 لفظ ہے، یہ بھی جانے نا، جزء الوہیت میں 4 لفظ ہے، جزء رسالت میں 3 لفظ ہے، اور جزء الوہیت میں 12 حروف ہے، جزء رسالت میں بھی 12 حروف ہے، ٹوٹل 24 حروف ہے، نہیں؟ کیونکہ یہ کلمہ طیبہ کو جاننا ہے، ایمان والے بننا ہے۔ مرتے وقت لوگ دعا کرتے کہ ہمارا خاتمہ خیر پہ ہونا، بولتے خاتمہ پہ ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہونا، بولتے نہیں بولتے؟ تو ایمان پر خاتمہ کیسا ہونا؟ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہونا، نہیں؟ کلمہ طیبہ نصیب ہونا تو زندگی یعنی تمام کی تمام، دیکھو جس کام میں لگاتے نا، سکرات کے عالم میں دل ہمارا پورا ادھر ہی جاتا، سکرات کے عالم میں دل ہمارا تمام کا تمام ادھر ہی جاتا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کا گزر ایک دوا ساز کی دکان کے سامنے سے ہوا۔ آج اللہ والوں کے ذکر گئی، مولا اللہ والوں کی بات چھڑ دی آج۔ ایک اللہ والے تھے، دوا ساز کی دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، ہمارے حضرت قبلہ سنائے سے واقعہ ہے، وہ اللہ والوں کا نام یاد نہیں آ رہا۔ تو جب وہ دکان سے گزرے سامنے سے، دیکھے ٹھہر گئے وہاں پہ۔ اب دوا ساز کی دکان کیسی رہتی، کتنے دوائیں رہتے وہاں پہ اپن پہچان سکتے، وہ ڈبے میں ایک دوا، کئی قسم کے ڈبے رہتے۔ اب نارمل میڈیکل شاپ پہ چلے، اب کتنے ڈبے رہتے، کیسا نکالتا ہے کہ سمجھتے نہیں؟ تو اب دیکھتے، اب وہ دوا ساز اتنا مصروف تھا، اتنا مصروف تھا، 24 گھنٹے دکان میں لگا رہتا انہیں۔ تو ٹھہر کے دیکھتے تو انہیں بہت دیر سے ٹھہرے، چیچا کیا کرنے پوچھتا ہوں، کون؟ وہ دکان والا۔ تو میں سوچ رہا ہوں جب تیری موت آئیں گی، سکرات کا عالم بنے گا، تو اتنے شیشے میں سے تیری روح نکل کے کتنی تکلیف سے مریں گا تو جب تیری جب روح قبض ہویں گی تو یہ شیشے میں سے نکلیں گی، وہ شیشے میں گھس جائیں گی، وہ شیشے میں نکلے وہ شیشے میں گھس جائیں گی، وہاں سے نکلیں گی وہاں گھس جائیں گی، ایسا اتنی تکلیف سے مریں گا تو؟ بولے اللہ والے بول سکتے اتنی تکلیف سے کیوں؟ انہیں 24 گھنٹے دکان میں ہیں، انہیں ادھر آ رہی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ، 24 گھنٹے جو کاؤنٹر بزنس رہتا تھا بولے دیکھو اکثر اذان ہوتے تھے، کدھر اذان ہوتی کی، کدھر نماز ہوتی کی، کدھر ہوتی کی نہیں، 24 گھنٹے وہ اس کاروبار میں رہتے۔ ہوٹل کا کاروبار وہ دیکھ لو، کہیں بھی کاؤنٹر بزنس میں دیکھ لو، نہیں؟ ہر بزنس والے ایسا رہتے بول کے نیبروں میں اکثر میں غور کرتا ہوں، کاؤنٹر بزنس والے جو 24 گھنٹے ہوٹل کا کاروبار صبح 4 بجے شروع ہوتا، 4-5 بجے شروع ہو گئے، رات بھر چلتا، وہ بیچارہ کب دین کی بات سیکھیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم ایک دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذریعہ جو ہے نا آمدنی کا، ہمارا جو آمدنی کا ذریعہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ جیسا مولا بولے کہ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، بے شک اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے ہمارے کو، نہیں؟ نظر ہماری اسباب پہ نہیں رہنا، ترک نظر اسباب رہنا، ترک نظر اسباب نے اسباب پہ نظر ہٹا دینا، حق کو دیکھنا، وہاں پر حق کیسا اسباب بنا کے کیسا ہماری پرورش کر رہا، تو ہم ایسا اسباب تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرنا کہ ہم کو ایسا اسباب دے تاکہ ہم دین میں ہم کو وقت مل سکے، دین حاصل کر سکے، دین کو سمجھ سکے ہے کیا، کیونکہ مرتے وقت ہم دین کے یعنی ایمان پر خاتمہ ہونا ہے ہمارے کو، تو دین سمجھنا ضروری ہے ہمارے کو، دین میں ایمان سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دین میں ہے 2 چیز، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے، 2 ہی چیز ہیں، تیسرا کچھ ہے ہی نہیں عمل ہمارے کو، نہیں؟ تو ایمان تو ہمیشہ رہنا ہے ہمارا، موت کب آتی نہیں معلوم ہمارے کو۔ تو وہ دوا ساز کی دکان والے بولا کہ میرا تو چھوڑو مول صاحب، آپ کا بتاؤ، آپ کیسا، آپ کی روح کیسا نکلیں گی؟ وہ تو آپ کیا کرتے، اپنا جو سو رومال نکالتے، بچھاتے، لیٹ جاتے، ختم، بہت دیر تک دیکھے تو کوئی اٹھتے ہی نہ، تو آگے ہلاتے تو روح قبض ہو جاتی ہے ان کی۔ تو بتایا انہوں کہ ایسا روح قبض ہونا مرتے ہو، ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا جب روح قبض ہوتی نا، تو دیکھو آنکھ کھلے رہتے سب کے، کوئی مرنے والے کی آنکھ بند ہے، بعد میں ہم کو بند کرنا رہتا، آنکھ نہیں، آنکھ بند کرنا رہتا، لوگ بولتے آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہوئی تو پتہ چلیں گا، بولتے آنکھ تو اب بند ہے، ہماری آنکھ اب بند ہے، وہ آنکھ جب کھلیں گی، ہر مسلمان کی آنکھ جب کھلتی، لیکن اہل طریق کی آنکھ یہاں پر کھلی رہتی، نہیں، یہاں پر کھلی رہتی، وہ عالم دیکھا ہوا رہتا انہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں نہیں سیکھ رہے ہیں، عالم برزخ، اب یہاں سے ہم کو جہاں منتقل ہونا ہے، کہاں پر جانا ہے ہمارے کو؟ عالم برزخ کو جانا ہے۔ اللہ والے ایسا کام کرتے کہ جیتے جی عالم برزخ میں لے کے لاتے، دیکھ یہی چھت تیری خبر ڈرتا کہ تو بولتے نہیں، جہاں سے ہم آئے وہاں سے بڑی جگہ یہ ہے۔ بچہ گزشتہ ہمارے حلقے میں حضرت قبلہ واقعہ بنے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نہیں، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم انسان کو کیسا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کرا، تو ہم یہاں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے نا، کتنی تھی دنیا وہاں پر، کتنی دنیا تھی، بالکل چھوٹی سی دنیا تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو ہنس لیتے آدھا بچہ، روتے آتا،
جب پیدا ہونے کا وقت آتا تو فرشتے آ کے اس کو خوشخبری سناتے، اب یہ تو اس کے بند کوٹری سے باہر جانا ہے، تیرے کو بڑی دنیا ہے، وہاں پہ تیرے والد ہے، والدہ ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی، نہ کو میں یہیں اچھا ہوں، میں نہیں جاتا ہوں کہ روتے رہتا بچہ. تو اس کو کیا کرتے ہیں، وقت آ گیا اس کو پیدا ہونے کا وقت آ گیا تو زبردستی فرشتے کیا کرتے پکڑ کے ڈھکل دیتے. تو جب تو نہیں کیا کرتا، نہیں آتا کہ رو لیتے جاتا آئے تو دیکھے تو پھر بعد میں ایسی دنیا دکھتی، اس کو ایسے چاہنے والے مل جاتے. اب اس کے اندر جب انہیں بڑا ہوتے رہتا تو یہاں سے جانے کو روتا نہیں، اب یہاں سے جانے کو روتا، جبکہ یہاں سے بڑی دنیا خبر کی ہے ہماری، یہاں سے بہت بڑی دنیا ہے خبر کی. اس لیے اللہ والوں کا فیضان جو ہے نا، مرنے کیا یعنی انتقال کے بعد میں اور بڑھ جاتا. اللہ والے جو باحیات جو علم عطا کرتے نا اپنے مریدین کو، جب انہیں پردہ فرماتے نا تو علم اور بڑھ جاتا ان کا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگ کی جیسو یعنی ان کی جیسو وسعت بڑھ جاتی ہے ان کی، اور کھل کے کام کر سکتے ہیں. انہوں ایسے کئی ادنا مرید کے اندر آ کے کام کر سکتے ہیں. آج نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لو مثال، آپ کی حیات میں کیا تھا عالم، آج جو ایسا عالم ہے، فیضان کیسا بڑھ رہا آج کل نہیں الحمدللہ. تو یہاں سے جب ہم جاتے ہیں نا عالم برزخ، اس سے بڑی دنیا ہے، اس سے بہت بڑی دنیا ہے. وہاں پر اپنے کو ایک سیکنڈ میں ہم ارادہ کرو، یہاں سے اگر امریکہ جانا تو ایک سیکنڈ میں چلے جاتے ہیں امریکہ نہیں. لندن جانا ہے تو ایک سیکنڈ میں وہاں سے لندن چلے جاتے، ایسا پھرتے رہتے ہیں ہم وہاں پہ. خواب میں نہیں دیکھتے ہم، وہی چاہے خواب کا عالم وہی چاہے، ہم بیٹھے بیٹھے کہاں چلے جاتے ہیں خواب میں نہیں. تو ہم کو جو ہے سو یہ عالم برزخ بھی سمجھنا ہے. تو کیا سمجھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ میں ہمارے کو عالم برزخ کا بھی علم آ جاتا. لا الہ الا اللہ میں عالم شہادت کا بھی علم آتا، عالم برزخ کا بھی علم آتا، عالم امر کا بھی علم آتا. جو برزخ سے بھی ہم حشر میں اٹھائے دیں گے نا، وہاں کا بھی ہم کو یعنی علم آ جاتا. تو جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں. کلمہ طیبہ کے دو جز ہے. پہلا جز ہے جز الوہیت. جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اور ایک جز رسالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں نہیں. جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، ذاتی نام ہے جو اللہ ہے، اور ایک وصفی نام ہے جو الہ ہے. اور جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں. ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ذاتی نام ہے، اور ایک ہے رسول جو آپ کا وصفی نام ہے. تو جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اور جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں. ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے. آپ کا بھی جز رسالت میں بھی ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے. تو اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پر ایمان لاتا ہے اور وصفی نام پر ایمان نہیں لاتا، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان جو ہے نا ذاتی نام پر نہیں لے رہا. اکثر دیکھو ہم اللہ پر ایمان لائے بولتے ہیں ہم. اللہ پر ایمان تو کافر کا بھی ہے، اللہ پر ایمان کافر کا بھی ہے. اب بولیں کیسا کافر کا بھائی؟ اللہ کا ہے نہیں، اللہ کا نہیں، اللہ پہ ایمان کافر کا کیسا ہے؟ بولتا اللہ کو ہم ایک مانتے نہیں. کافر کیا بولتا؟ دیوڑو ایک اکٹی، یہ چنا تلو وہی چنا جو لوگ بولتے دیوڑو اکٹی. یہودی لوگ کیا بولتے؟ یہودی گاڈ از ون بولتے نہیں، بولتے اللہ ایک ہے، سب کا ایمان ہے اللہ ایک ہے بول کے. پھر اگر ہم اللہ ایک ہے بولتے کیا مطلب پھر اس کا؟ پھر ہمارے ایمان میں اس کے ایمان میں فرق ہونا نہیں ہونا. آج کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھے، شرک کے فتوے لگا رہے ہم کو. اکثر ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اکثر جھنڈا لگا دو مشرک کا یعنی شرکانہ یعنی کیا بولتے اس کو مشرکانہ کام بولتے. گھر پہ کنڈوں کی فاتحہ کرے تو یہ مشرکانہ ہے، یہ بدعت ہے، فلاں فلاں بولتے نہیں. سب سے بڑی بدعت تو کلمہ طیبہ میں ہے جو پورا ہر مسلمان کرتا، وہ بھی آ گیا تھا ہمارا. اگر وہ بدعت اگر ہم ایڈ نہ کریں گے نا کلمہ طیبہ میں تو کلمہ طیبہ نہیں سمجھ سکتے. کوئی بھی یعنی کوئی انسان پیدا نہیں ہوا آج تک اگر کلمہ طیبہ میں اگر بدعت بغیر کرے کے سمجھا تو نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. عجم نہیں سمجھ سکتا نہیں. ہم کلمہ طیبہ کو اگر اپنی زبان میں ہم عرب نہیں ہے نا، ہم عجم ہیں، ہم کو اپنی زبان میں کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے. تو کیا کرنا پڑتا اس میں؟ کلمہ طیبہ میں بھی بدعت ہے، ایک چیز ہے ایڈ کرے اس میں. ہر مسلمان ایڈ کرتا، کسی سے بھی پوچھو کلمہ طیبہ عربی میں کیسا ہے، اور اب ہم یہاں کے حساب سے اردو میں اگر اس کا ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو اس کو کیا کیسا کرتے دیکھو اس میں کیا چیز ایڈ ہوتی ہے. غور فکر کرنا اس کے اوپر. سب سے بڑی بدعت میچ ہے. یہ سب بھی بدعت بات کیا ہے، بدعت تو ہے نا، یہ بھی اچھے کام ہے یہ بھی. تو کلمہ طیبہ میں جو اللہ تعالیٰ اپنے اس میں ذاتی پر ایمان نہیں لے رہا، اللہ پر ایمان نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ. مگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر تو اللہ ایمان لیے ہی نہیں
نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس میں وصفی پر ایمان لے رہا، کوئی الہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نے نہیں بولا ہمیں، لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، کوئی اللہ نہیں بولا. بعد میں فرما رہا تھا کوئی الہ نہیں الا اللہ، میں ہی الہ ہوں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے میرے بولا اللہ تعالیٰ، نہیں کوئی الہ نہیں. تو الہ پر ایمان لانا ہے ہمارا، الہ پر ایمان لانا ہے، نہیں. اور جزء رسالت میں بھی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ذاتی پر ایمان لاتا ہے اور اس میں وصفی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی ایمان والا نہیں ہے. کوئی اگر ذات پر ایمان لا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ محمد بن عبداللہ ہے بول کے اگر کوئی ایمان لا لیے لیکن رسول نہیں مانے تو وہ ایمان والے ہے نہیں ہے، نہیں ہے. کیونکہ محمد بن عبداللہ عرب کے اس تمام انسانوں کا ایمان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، سب کا ایمان تھا. صرف کیا نہیں مانے تو بے ایمان ہو گئے، رسول نہیں مانے. تو ایمان کس پہ آ رہا؟ اس میں وصفی پہ لینا ہے. جزء الوہیت میں بھی اس میں وصفی پر ایمان لے رہا اللہ تعالیٰ، اور جزء رسالت میں بھی اس میں وصفی پر ایمان لے رہا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے اور اللہ پہ ایمان ہے سمجھ رہے ہیں، جبکہ ایمان نہ اللہ پہ ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پوری دنیا کا ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہے نہیں ہے. آج دیکھو کافر بھی بولتے ہیں، یہودی بھی بولتے ہیں، سب بولتے ہیں نہیں ہے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جینیس ریکارڈ میں بھی نام ہے نا، یعنی ہر جگہ نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ. پوری دنیا مان رہی محمد بن عبداللہ. نہیں، اب ہم مانے تو کیا؟ تو رسول ماننا ہے. ہم جو رسول مانا وہ ایمان والا ہے، اور اللہ کو الہ مانا وہ ایمان والا ہے. تو الہ کو سمجھنا ہے ہمارے کو اصل، نہیں الہ کو سمجھنا ہے، رسول کو سمجھنا ہے. نہیں سمجھ کے میرے جیسے بولتے، ہمارے جیسے بولتے، نہیں ہمارے جیسے. اگر ایک مثال، تمام کی تمام قرآن مجید کس پر نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اگر ایسے تو کئی چیزیں مثال سمجھانے کے لیے، اگر ہمارے جیسے ہوتے تو ہم پہ بھی قرآن نازل ہونا تھا، کچھ بھی ایک آدھ آیت تو نازل ہونا تھا ہر انسان پہ. نہیں، کیسا ہمارے جیسے ہے؟ کتنا غلط فہمی میں. ہمارے جیسے بولے تو محمد بن عبداللہ جیسے ہے، ہمارے بھی نام ہمارے والد کا لگا لو، ہم بھی ویسی تھے، نام فرق ہے. نہیں قرآن مجید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو بھی ہر انسان پہ نازل ہونا تھا جو ایمان والا ہے. پھر ہمارے جیسے کیسا ہے؟ آج نہیں سمجھے، نہیں سمجھ کے جیسو مقام کو نہیں سمجھے، بے ادب ہو گئے، بے دین ہو گئے. ادب نہیں ہے، رسول کے مقام پہ نہ رکھے، اور اللہ کو اللہ کے مقام پہ نہ رکھے، اپنے آپ کو مقام پہ نہ رکھے. ہمارے جیسے بولتے رہے، کیسا ہوتا ہے ہمارے جیسے؟ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان جو لے رہا ہے اس میں وصفی پر لے رہا، کلمہ طیبہ میں ذات پر نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ. تو اب ہم کو جو ہے سو سمجھنا ہے کہ الہ کے معنی سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے سو کیا فرما رہا؟ نفی کر رہا. لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے نفی ہے، اس بات بعد میں. سب سے پہلے انکار کرنا ہے، ثابت بعد میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے کیا کرا؟ مخلوق میں جو الوہیت بن کرا نا، وہ تمام کا تمام الوہیت بن کی نفی کرو پر اللہ تعالیٰ. لا شروع ہو رہا نفی سے، لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالیٰ. نہیں، لا الہ الا اللہ یعنی لا سے کس کی نفی ہو رہی؟ لا سے کس کی نفی ہو رہی؟ الا اللہ سے کس کو ثابت کر رہے ہیں؟ ہم کو جاننا نہیں جاننا. سب سے پہلے ہم جزء الوہیت کو جانیں گے، اس کے بعد جزء رسالت جانیں گے. جزء الوہیت بہت آسانی سے جان سکتے ہیں. جزء الوہیت کو جاننے کا کوئی بڑا کام نہیں ہے، آرام سے جان سکتے. اللہ الہ ہے تو کیسا الہ ہے آسانی سے جان سکتے. اب سب سے مشکل کام تو محمد رسول اللہ جاننا ہے، وہ بہت بڑا کام ہے، وہ بہت بڑا کام ہے. تو پہلے الہ تو جاننا پہلے. لا الہ الا اللہ پہلے کیوں رکھا اللہ تعالیٰ؟ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرتا ہے تو آپ کا نام بعد میں کیوں رکھا؟ نہیں، پہلے محمد رسول اللہ رکھنا تھا، بعد میں لا الہ الا اللہ رکھنا تھا. نہیں، جس کو ہم چاہتے سب سے پہلے اس کا نام رکھتے ہیں نا، ہم نہیں رکھتے. اب ہماری لڑکی سے ہم چاہتے ہیں اس کی شادی ہوئی تو پہلے نوشا کا نام اوپر رکھتے ہیں، ہم پہلے لڑکی کا نام اوپر رکھتے نہیں. اگر ہم لڑکی والے ہیں تو لڑکی کا نام اوپر رکھتے، اس کے بعد لڑکے کا نام رکھتے. اگر ہم لڑکے والے ہیں تو لڑکی سے بعد میں محبت ہوں گی، بہو سے بعد میں محبت ہوں گی ہم سے. نہیں،
سب سے جو آنے والی ہے، جو آنے والا ہے اسے بعد میں محبت ہوگی. پہلے کس کی محبت ہے؟ کچھ ہوا تو کس کے فیور میں بات کرتے ہیں ہم؟ اگر ہم بچی والے تو بچی کے فیور میں بات کرتے، بچے والے تو بچے والے کے فیور میں بات کرتے. محبت جس سے اس کا نام اوپر رکھتے نہیں. تو کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جب دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں تو بعد میں نام کیوں رکھا؟ تو آپ کتنا بہترین، یعنی ہم انہی کے دامن سے وابستہ ہے. باقی جتنے بھی فرقے نا یہ دامن چھوڑ دیے اہل بیت کا، ہم ویسے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے ہمارا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ سے جو ہے نا پہلے زبان کو پاک کر رہا. لا الہ الا اللہ سے ہر چیز پاک ہو جاتی ہے ہماری. لا الہ الا اللہ سے ہر چیز پاک ہوتی ہے ہماری نہیں. اس کے بعد پاک زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، محمد رسول اللہ. جب تک کہ لا الہ الا اللہ سے ہم سمجھیں گے نا، لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے نا ہمارا جسم، ہمارا قلب، ہماری روح جب تک پاک نہیں ہوں گی نا، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لے سکتے. ہم جو لے رہے ہیں اللہ قبول کر لے اس کا. ہم ابھی اتنے پاک نہیں ہیں، ہم صرف جسم کو پاک کر لے کے پاک ہے سمجھ رہے ہیں. ابھی ہمارا قلب گندا ہے، ہماری روح گندی ہے نہیں. ابھی تو ہم جسم سے اس وجہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں محمد رسول اللہ. اب ہم کو جب پاک ہوں گے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے، تو جب ہم کو محمد رسول اللہ بھی سمجھنا ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے. تو لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نفی کر رہا، نفی کر کے بعد میں اس بات کر رہا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پہ نہیں کوئی معبود سے؟ اکثریت دیکھو کوئی بت الہ نہیں سمجھتے نہیں. کوئی معبود کے معنی ہمارے پاس کیا لے رہے ہیں؟ بت کے لے رہے ہیں. کوئی بت الہ نہیں سوائے اللہ کے نہیں. لیکن یہاں پر صرف بت کی نفی نہیں ہو رہی، اس لا الہ الا اللہ میں صرف بت کی نفی نہیں ہو رہی، اس میں تمام کی تمام مخلوق میں جو اولویت پن ہے نا، تمام کی تمام مخلوق کی اولویت پن کی نفی کر کے اللہ ہی الہ ثابت کرنا ہے ہم نہیں. تو جب ہمارا ایمان قابل قبول تھا، مولا کا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ نوکری سے، یہ اسباب سے میری حاجت پوری ہو رہی نہیں، یہ اسباب سے میری حاجت پوری ہو رہی. تو ہماری نظر اسباب پہ ہے، ہماری نظر اسباب پہ ہے. فلاں کاروبار سے حاجت پوری ہو رہی، فلاں چیز سے حاجت پوری، فلاں چیز سے حاجت پوری ہو رہی میری. یہ ہے ہماری یعنی ہمارے اندر کا ایمان نہیں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت پیش کیے نہیں، کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بتوں کو نہیں نکالے، خانہ کعبہ سے بتوں کو نہیں نکالے، بلکہ جب خانہ کعبہ میں بتاں تھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی بتوں کے سامنے پڑھے، کیونکہ خانہ کعبہ کی طرف آپ کا چہرہ انور تھا، نماز قبلہ آپ کا وہ تھا. آپ نماز کیسا پڑھتے تھے کہ جب بتاں تھے اندر نہیں، تو بتوں کو نہیں نکالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرے؟ صحابہ اکرام کو لا الہ الا اللہ کی بات یعنی دلوں میں اتارنے کے بعد میں آپ کے دلوں میں ایمان کو داخل کرے نہیں. جب دل میں ایمان داخل ہوا تو وہی صحابہ اکرام بتوں کو نکال کے باہر پھینکے نہیں. تو وہی صحابہ اکرام بتوں کو نکال کے باہر پھینکے نہیں. اب ہمارے اندر جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں بتا تھے، وہ نہیں، ان کے دلوں میں بتا تھے. جب دل میں سے بت نکل گیا نا ہر جگہ سے بت گرتا، ہر جگہ سے بت گرتا. اب ہمارے دل میں کیا ہے؟ ان کے دل میں کیا تھا؟ فلاں بت سے میری فلاں حاجت پوری ہوتی ہے، سورج سے میری یہ حاجت پوری تھی، پانی سے میری یہ حاجت پوری تھی، پیسے سے میری یہ حاجت پوری ہوتی. تو پیسے کا ایک بت بناتے تھے نہیں، اور پانی کا ایک بت بناتے تھے، اور سورج کا ایک بت بناتے تھے نہیں، ہر چیز کا ایک بت بنا کے رکھتے تھے. تو وہ تمام کے تمام بتوں کو دل میں سے نکالے، کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. جب دل میں یہ بات کا یقین ہو گیا تو وہی صحابہ اکرام وہ بتوں کو نکال کے پھینکے نہیں. تو اب ہمارے کو بھی یقین ہونا کہ اللہ ہی پالتا، اللہ ہی الہ ہے، یقین ہوگا تو تمام کے تمام بت ہم جو دلوں میں بیٹھے ہوئے نا ہمارے، وہ لوگ کیا کرے؟ تمام کے تمام بتوں کو سامنے رکھ کے پرستش کر رہے ہیں. جو کافر مشرک جو ہے نا سامنے رکھ کے پرستش کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ سامنے سے بتوں کو ہٹا دے کے کیا کریں؟ وہ تمام کے تمام بتوں کو لا کے کیا کریں؟ جیب میں رکھ لی، یعنی یہ دل میں رکھ لیے نہیں، دل میں رکھ لیے. بات کیسا؟ اب جیسا مگر کی بات بولے مولا، میں بھی ایک بار پھر بول کے وہ مگر کی بات ختم کر دیتا ہوں. کیونکہ مگر جو بولے نا مولا کہ اللہ پالتا مگر کاروبار نہیں تو کیسا، آتی نہیں آتی بات ہمارے میں، نوکری نہیں تو کیسا، تجارت نہیں تو کیسا. اللہ چھپر پھاڑ کے دیتا کیا؟ گھر میں بیٹھے تو دیتا اللہ چھپر پھاڑ کے. کسی کا ایمان ہے؟ میں آج کام پہ نہیں جاتا ہوں، میں نہیں، ایک دن نہیں جاتا ہوں، 2 دن نہیں جاتا ہوں، 4 دن نہیں جاتا ہوں. اس کے بعد میں اگر نئی شادی تو سسرال والے آ جاتے آگے، بولتے کیا تو بھی ہے بھائی یہ نہیں بھائی میں اللہ ہی پالتا، میں گھر میں رہتا ہوں، میں اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے. نوکری کا میری حاجت روا ہے، کاروبار کا میرا حاجت روا ہے نہیں.
تو کیا ہوتا عالم؟ نہیں، دنیا کیا بولتی؟ نہیں. تو اللہ پالتا بولے تو اللہ پالتا میاں، مگر نوکری نہیں کرے تو کیسا؟ کاروبار نہیں کرے تو کیسا؟ تجارت نہیں کرے تو کیسا؟ اللہ تو پالتا، مگر یہ نہیں تو کیسا؟ تو مولا وہی بول رہے تھے کہ مگر یہ پانی میں کی مگر انسان کو کھا جاتی، اور انسان کی مگر کیا کرتی؟ ایمان کو کھا جاتی. حضرت سبلا بہت بہترین مثال دے گا، ہم کو سمجھاتے ہمیشہ. نہیں، مگر یہ بہت ڈینجر ہے. مگر یہ مگر نکلنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کلمہ طیبہ میں جو اللہ تعالیٰ لا کا ذکر کر رہا ہے، تو عربی میں جیسو لا کی دو قسم ہیں. اس کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والی ہم جیسو حلقے کی محفل میں سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا وقت بھی ہو گیا. تو لا کی دو قسم ہیں عربی قاعدے میں. لا کی دو قسم ہیں، اور کون سی ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ میں کون سا لا ہے، انشاءاللہ تفصیل سے سمجھیں گے. اب اس کے بعد ہم کو یعنی مخلوق میں جو نفی اولوہیت پن دکھ رہا نا، تمام کی تمام اولوہیت پن کی نفی کرنا ہے، کر کے اللہ کو الہ ثابت کرنا ہے. تو کیا کرنا پڑتا اس کے لیے؟ لا کے دو جو قسمیں ہیں نا، لا کو سمجھنا، اس کے اندر تمام کی تمام مخلوق کو سمجھنا. نہیں، مخلوق صرف یہ نہیں ہے مخلوق جو ہم کو نظر آ رہی، یہ مخلوق نہیں ہے. اگر ہم سو جائیں گے تو ہمارے سامنے عالم برزخ کھل جاتا، وہاں ایسی مخلوق دکھتی وہاں پہ، تو کہیں یہ نہیں تو الہ نہیں سمجھ جاتا، ایمان چل جاتا. تو وہاں کی بھی مخلوق کو پہچاننا، وہاں کی مخلوق کیسی ہے. نہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے پھر عالم ارواح کی مخلوق کو بھی جاننا ہے ہمارے کو. یہ تمام کا علم اس لا الہ الا اللہ میں. لا میں تمام کی تمام کائنات کا علم ہے، صرف لا میں. صرف لا کو اگر سمجھ جائیں گے نا، ہم تمام کی تمام مخلوق کو سمجھ جائیں گے. سمجھ کے اس کے بعد میں جب اللہ سے دیکھیں گے اللہ ہی الہ ہے، تو جب معلوم ہوگا کہ بے شک اللہ کیسا ہماری حاجت پوری کر رہا. جب ایمان والے ہوتے نماز نہ پڑھے تو ایمان والے نہیں ہوتے. ایمان اس لیے نماز پڑھے تو کیسا حرام کھا کے جیسا بسم اللہ بولے تو قابل خوب ہے اللہ کی بارگاہ میں. نہیں، کیسا بولے بہل دانا اللہ والے مجذوب ہے، پھر عالم فاضل کامل نہیں ہے کوئی جامعہ کے. نہیں، لوگ یعنی ان کا نام دانا کے ساتھ دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. دیوانے سے دانا پڑا ہو، دیوانہ نہیں تھے. اب اکثر یہ کام کرنے والوں کو دیوانے سمجھتے لوگ. اس سے پہلے باتیں نا سمجھتے ہیں، سمجھ لو کیا کرنے کا. انہیں دیوانہ ہے، حلقوں میں رہتا، فلاں رہتا، دیوان. اللہ کا ذکر ایسا کرنا ہے. میں نے پڑھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا کرو لوگ تم کو دیوانہ کہے. نہیں، اب دیکھو بیل الدانہ کو دیوانہ بولتے تھے لوگ. نہیں، مگر اپنے جیسے لوگ اللہ والے جو ہم کو سکھائے دیوانہ مت کہو، دانا کہو، سمجھدار دانا. دیوانہ کس کو بولتے؟ اب اپنے لوگ دیوانہ بولتے ہیں. اب اور ان کے غلام ہیں نہ سمجھ کو دیوانہ بولتے. نہیں، دانا بولنا. وہ جاہلت ہے جو دیوانہ بولتے تھے. آج بات جاہل آئے حلقے کرنے والوں کو دیوانہ بولتے. اس کو کیا ہے، کام دھندہ نہیں ہے، خالی حلقے کر لیتے بیٹھتا، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بیوی بچوں کو دیکھنا نہیں. کتنا دیکھنا میں بیوی بچوں کو، جتنا اللہ تعالیٰ میسر کرا کرنا. نہیں، ننجنوں کا حساب. ابھی مولا کچھ بات بولے اس کے تعلق سے. ہماری حیرت ایسی ہے کہ اللہ دے جاتا شکر کر کے بیٹھتے نہیں، اور ہونا بولتے. ہمارے سلسلے کے ہمارے پردادا پیر ہے مچھلی والے شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ کے ساتھ تقویٰ تو ہمارا ہے نہیں. تو آپ کا کیا کاروبار تھا؟ چیلواری کا کاروبار تھا. چھت یعنی کھاندے پہ آپ چیلواری رکھ کے یعنی بیچتے تھے، اس سے آپ کا گزر بسر ہوتا تھا. آپ کو ایک شوق تھا، بیڑی پیتے تھے آپ خالی بس. تو آپ جب نکلتے تھے چیلواری رکھ لے، چیلواری کے مارکیٹ میں نکلتے تھے، تو آپ کا خرچہ تھا روزانہ کا 8 آنے. 4 آنے بیوی کا خرچہ تھا آپ کی، اور 4 آنے خود کا خرچہ، جو بیڑیاں وغیرہ پیتے تھے آپ اس کا خرچہ تھا. تو جہاں پر آپ کے فائدہ 8 آنے ہوگا، جیسے روپے کا کپڑا بکا، 1.5 روپے کا کپڑا بکا، تو پروفٹ اس میں 8 آنے ہو گیا. تو وہاں سے آپ کیا کرتے تھے؟ پلٹ جاتے تھے. چلو آج کا میرا ہو گیا. آتے وقت آپ کیا کرتے تھے؟ کچرا چن لیتے آتے تھے. ایک تھیلے میں کچرا چن لیتے ڈال لیتے آتے تھے. آگے کیا کرتے تھے؟ گھر پہ بیٹھ کے یہ جو سو 4 آنے بیوی کو دے دے، یہ تیرا خرچہ، یہ 4 آنے میرا خرچہ. اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ اب وہ کچرا جو لاتے تھے نا، اس میں بھی مولا ہے، اس میں بھی مولا ہے، آپ ذکر کر لیتے بیٹھتے تھے. آپ کا معمول یہ تھا روز کا، یہ اس میں بھی مولا ہے، اس میں بھی مولا ہے. تو آپ کا مقام مرتبہ وہ پہنچا کے انہی کا صدقہ بیٹھ کے سمجھ رہے لا الہ الا اللہ. تو بتانے کا مسئلہ ہے مولا ایسا نہیں ملتا. ایسا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا، نہیں ملتا. یا تو دنیا حاصل کرنا، یا نہیں تو پھر دین حاصل کرنا. دین بول تو حقیقی دین، یہ دین نہیں سوپ کر لے رہے ہیں اللہ کی یاد سے غافل. اوکے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاں کو ڈبا کے کاروبار کریں تو حرام ہوتا. حرام کے کئی قسمیں ہیں حرام کے. اللہ کی یاد سے غافل ہو کے بھی اگر کاروبار کریں تو کیا جائز ہے وہ؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا، وہ مقصد ہی ہم پورا نہیں کر رہے. اس کا عقل جو دیا اللہ تعالیٰ، کس لیے دیا عقل؟ تاکہ ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں. لیکن ہم وہ عقل کو کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کمانے میں لگا دے رہے.
دنیا حاصل کرنے میں لگا رہے پوری عقل. جب مر رہے ہیں، اب دیکھو جو چیز ہم پیدا ہو گئے، اب ہمارا راستہ خبر سے قریب ہو رہا دور ہو رہا نہیں. یہ دنیا میں جتنے چیزیں ہم کما کے رکھ رہے ہیں یہاں پہ، اب ہم یہ چیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس سے ہٹتے جا رہے ہیں ہم. اب ہم لاکھ روپے بھی کما کے یہاں رکھ دیں گے نا، خبر سے قریب ہو رہے ہیں، جتنا بھی کما رہے ہیں یہاں رکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں خبر کے قریب. لیکن سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں اور جینا ہے سمجھ رہے ہیں نہیں. مرنا تو ہے، مرتے سوال تو دین کا ہے، رب کا ہے. رب کو جانے نہیں، پہچانے نہیں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے ذریعے ہم رب کو بھی جانیں گے، رسول کو بھی جانیں گے. تو آنے والے مجلس میں ہم لا کی 2 قسمیں کون کون سی ہے دیکھیں گے، اور لا سے کس کی نفی ہو رہی وہ بھی دیکھیں گے تفصیل سے. اب خالی سمجھنے کی کیا سمجھے کہ ہم مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا اس کی نفی ہے لا میں. اس کو اور تفصیل سے سمجھیں گے، سمجھتے ہم کیا کریں گے، پھر اعتبارات الہ پہ آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. لہٰذا وقت بھی زیادہ ہوگا، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.